رمضان میں جب ہم لوگ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو پہلا فوکس ہم لوگوں کا جو رہتا ہے وہ اس بات پر رہتا ہے کہ پارہ جلدی سے پورا ہو جائے. آج 3 پارے پڑھ لیں, آج 4 پارے پڑھ لیں, زیادہ سے زیادہ پارے پڑھ لیں, یہ فوکس ہمارا رہتا ہے. تو یہ برا نہیں ہے, اچھی چیز ہے, یہ شوق ہونا چاہیے کہ زیادہ پارے ہم پڑھ لیں. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہمارے لیے رہتی ہے وہ یہ رہتی ہے کہ جلدی سے پارہ پڑھ لیا جائے. اسی لیے ہمارے معاشرے میں جو بہت جلدی پارہ پڑھ لیتا ہے اس کو بہت اچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے, یار بہت جلدی پارہ پڑھ لیتا ہے یہ. آپ نے دیکھا ہوگا جو خواتین جلدی پارہ پڑھ لیتی ہیں تو ان کے چرچے ہو رہے ہوتے ہیں محلے میں کہ وہ بہت جلدی پارہ پڑھ لیتی ہے. کوئی اگر 15 منٹ میں سے پارہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہمارے یہاں تعریف اس بات میں سمجھی جاتی ہے کہ جلدی سے پارہ پڑھ لو, یہ ہے تعریف کے کام. اسی وجہ سے بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب پارہ کتنی دیر میں پڑھ لینا چاہیے. تو آج میں بتا دوں آپ لوگوں کو, اللہ کے یہاں بندہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بندہ کتنی دیر میں پارہ پڑھ رہا ہے, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کتنے دل سے پڑھ رہا ہے. میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ کو کوالٹی پسند ہے, کوانٹٹی پسند نہیں ہے. ہماری نظروں میں گنتی اہمیت رکھتی ہے, اللہ کے نزدیک جو ہے وہ کوالٹی اہمیت رکھتی ہے کہ بندہ کس دل سے پڑھ رہا ہے, کیسے پڑھ رہا ہے. اب رہی یہ بات کہ اسپیڈ میں کتنی اسپیڈ میں پڑھنا چاہیے اور کتنی دیر میں پارہ پڑھنا چاہیے, تو دیکھیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ بہت جلدی سے پارہ پورا کر رہے ہیں, بلکہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اچھے سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, آپ قرآن میں غلطی نہیں کر رہے ہیں. آپ اگر ایک پارہ پڑھ رہے ہیں, بہت اسپیڈ میں پڑھ رہے ہیں لیکن غلطیاں ہو رہی ہیں اس میں, اور بہت غلط سلط پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں آپ, لیکن اسپیڈ میں پڑھ رہے ہیں, لفظ کٹ رہے ہیں, اور لفظ چبا چبا کے آپ پڑھ رہے ہیں, زبر زیر پر کا پتہ نہیں ہے لیکن اسپیڈ میں پڑھ رہے ہیں, تو پھر ایسا پڑھنے سے جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. لفظ بدل جاتے ہیں, معنی بدل جاتے ہیں, زبر زیر پیش کے فرق سے معنی بدل جاتے ہیں. تو اس سے جب بجائے ثواب کے گناہ بھی مل جاتا ہے, معنی بدل جاتے ہیں. لیکن آپ اچھا پڑھ رہے ہیں اور ایک پارہ, آپ 1 گھنٹے میں 2 پارے پڑھ سکتے ہیں, لیکن آپ ایک پارہ پڑھ رہے ہیں لیکن اچھا پڑھ رہے ہیں, عمدہ پڑھ رہے ہیں, زبر زیر پیش کا فرق کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں کہ لفظ نہ بدلے, لفظ نہ چبے, لفظ نہ کٹے, زبر زیر پیش ادھر سے ادھر نہ ہو جائے, اس کا خیال رکھتے ہوئے آپ پڑھ رہے ہیں, اچھے طریقے سے آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, تو یہ امپورٹنٹ ہے, یہ ضروری ہے. اور رہی اسپیڈ کی بات, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے پیغمبر ہیں, آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیڈ سے قرآن نہیں پڑھتے تھے بلکہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا کرتے تھے. تو ہمیں اس بات پر فوکس کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کے جتنے بھی پارے روزانہ پڑھیں لیکن اچھے سے پڑھیں, اچھے سے پڑھیں. یہ نہیں کہ اسپیڈ سے خوب پڑھ رہے ہیں, 5 پارے پڑھ لیے, 6 پارے پڑھ لیے, لیکن اسپیڈ سے پڑھ رہے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے کہ لفظ کٹ رہے ہیں, چب رہے ہیں اور کچھ کا کچھ بن رہا ہے. ایسے نہیں, اچھے طریقے سے پڑھیں. آپ چاہے دیر میں پڑھیں لیکن قرآن کو اچھا پڑھنے کی کوشش کریں, یہ ضروری چیز ہے. تو امید کرتا ہوں یہ بات آپ کے سمجھ آ گئی ہوگی. ہمارے بہت سارے بھائی, ہماری بہت ساری بہنیں اسی لیے پریشان رہتے ہیں کہ یار میری اسپیڈ کم ہے, میری یہ کم ہے. نہیں, آپ قرآن کو اچھا پڑھنے کی کوشش کریں, اسپیڈ نہ دیکھیں. کوئی اسپیڈ سے اگر اچھا پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی اسپیڈ بغیر اسپیڈ کے اچھا پڑھتا ہے تو پھر وہ بغیر اسپیڈ کے ہی پڑھے. اللہ کے ہاں دل دیکھا جاتا ہے, کس نیت سے, کس دل سے میرے بندے نے میرے کلام کی تلاوت کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.